باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نسیم صاحب، مقصد ثالث کس چیز کے بارے میں ہے؟ جی احسنتم، مفاہیم صرفی حوالے سے کس چیز کا سیگا ہے؟ جی ماستر ہے مشاہد صاحب، آپ بتائیں۔ اس میں فاعل کا سیگا، اس میں فاعل کے سیگے میں میم مفتوح ہوتی ہے، مضموم ہوتی ہے؟ یہاں تو مضموم نہیں ہے، یہاں تو مفتوح ہے۔ جمع کس چیز کی؟ پھر نیچے مفہوم کر رہے ہیں نا، تو وہی مفہوم کی جمع ہے، مفاہیم۔ خوب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری گفتگو جناب امر ثانی میں ہے۔ امر ثانی یہ ہے کہ یہ مدلول منطوقی کو تقسیم کرتے ہیں صریح کی طرف اور غیر صریح کی طرف۔ کیا؟ یعنی منطوق جس معنی پر دلالت کرتا ہے، اس کی یہ دلالت کرنا دو قسم کی، یا صریح ہے یا غیر صریح۔ صریح کا مطلب کیا ہے؟ فرماتے صریح وہ ہے جس معنی پر یہ الفاظ دلالت مطابقی کے ساتھ دلالت کریں۔ بیٹا دلالت مطابقی کیا ہوتی ہے؟ لفظ اپنی پوری معنی پر دلالت کرے، ٹھیک ہے؟ مثلا ہم نے انسان کو وضع کیا کس کے لیے؟ حیوان الناطق کے لیے۔ اب انسان کا حیوان الناطق پہ دلالت کرنا، یہ دلالت صریح ہے۔ بات واضح ہوگی؟ اس کے بعد پھر دوسرا ہم نے کیا کہا؟ غیر صریح۔ غیر صریح وہ ہے جس معنی پر لفظ دلالت تضمنی کے ساتھ دلالت کرے یا دلالت التزامی کے ساتھ دلالت کرے۔ مثلا انسان صرف حیوان پہ دلالت کرے یا صرف ناطق پہ دلالت کرے، تو یہ جو ہے کیا ہے، ہم جب انسان بول کر صرف حیوان مراد لیں یا صرف ناطق، تو یہ بھی اس کی معنی تو ہے، لیکن یہ اس کی صریح یعنی بالکل واضح نہیں ہے، بلکہ یہ غیر صریح ہے۔ اچھا، ہم لفظ انسان بولتے ہیں مشاہد صاحب، وہ دلالت کرتا ہے کہ اس میں کتابت کی صلاحیت ہے، تو یہ دلالت التزامی ہو گئی، لیکن یہ صریح دلالت نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ غیر صریح دلالت ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ دلالت التزامی کی تین قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں بیٹا؟ تین قسمیں ہیں۔ پہلی جو ہے کیا ہے؟ دلالت اقتضا، دوسری دلالت تنبیہ ادا مہربانی، اور تیسری جو ہے کیا؟ وہ دلالت اشارہ۔ کتنی قسمیں ہو گئی؟ تین قسمیں، دلالت اقتضا، دلالت تنبیہ اور دلالت اشارہ۔ اچھا، دلالت اقتضا کسے کہتے ہیں؟ تعریف کریں تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا، اگر تعریف نہیں کریں گے پھر تو صرف نام کا رٹا لگانا مناسب نہیں۔ دلالت اقتضا ایسی دلالت کو کہتے ہیں کہ کلام کا سچا ہونا یا کلام کا صحیح ہونا اس پر متوقف ہو، یا عقلی لحاظ سے یا شرعی لحاظ سے۔ مثلا آپ کو یہ کہا گیا فَاسْأَلُوا الْقَرْيَةَ، قرآن مجید میں بھی ہے، بھائی گاؤں سے پوچھو۔ ہماری عقل کیا کہتی ہے کہ گاؤں تو بولنے اور جواب دینے کے قابل ہے ہی نہیں، پر یہاں پر کسی نہ کسی چیز کو تقدیر میں رکھنا ہوگا۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْقَرْيَةِ، ٹھیک ہے؟ تو پس یہ عقل نے کہا کہ یہاں پر کوئی چیز ہے جس پر اس کلام کی معنی جو ہے کیا ہے وہ متوقف ہے۔ یا اس کی دوسری مثال، رسول اکرم نے فرمایا کہ 9 چیزیں میری امت سے اٹھائی گئی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 9، ٹھیک ہے؟ 9 چیزیں کون سی؟ ان میں سے ایک خطا اور ایک نسیان۔ خطا یعنی غلطی، نسیان بھول، یعنی انسان بھول نہیں سکتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول کریم کی امت میں نسیان تو پایا جاتا ہے۔ رسول اکرم کا کلام صادق ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں، لیکن اس کلام کا صادق ہونا متوقف ہے کسی چیز کی تقدیر پر۔
بھائی وہ تقدیر یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی نسیان کیا تو آپ سے سزا اٹھائی گئی ہے، عقاب جسے عربی میں کہتے ہیں. بس یہاں پر اس کلام کی جو کیا ہے صدق متوقف ہے کہ یہاں پر ہم کسی لفظ کو تقدیر میں رکھے ہیں. بات واضح ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک اور بھی مثال دیتے ہیں کہ آپ کو کوئی شخص کہتا ہے کہ اعتق عبدک انی علی الفن، تم اپنا عبد آزاد کرو میری طرف سے 1000 پر. کیا بھائی؟ تم اپنا عبد آزاد کرو میری طرف سے 1000 روپے پر. ٹھیک ہے. اصل شرعی طور پر آزاد آپ اپنے بندے کو کر سکتے ہیں، کسی اور کے بندے کو آزاد نہیں کر سکتے ہیں. یہ شرعی کی مثال ہے کہ اس کلام کا صحیح ہونا شرعی طور پر متوقف ہے اس بات پر کہ یعنی گویا کہ میں یہ کروں، پہلے تم اپنا عبد مجھے بیچو، وہ میری ملکیت میں آ جائے، پھر تم میرے وکیل ہو کہ میرے عبد کو کیا کر دو؟ آزاد کر دو. بات واضح ہوگی. بس دلالت اقتضا اس دلالت کو کہتے ہیں جس پر کلام کا سچا ہونا یا صحیح ہونا متوقف ہے یا عقلی لحاظ سے یا شرعی لحاظ سے. دوسری دلالت کیا ہے؟ دلالت تنبیہ. بیٹا دوسری دلالت کیا ہے؟ دلالت تنبیہ. فرماتے ہیں دلالت تنبیہ جو ہے وہ اس میں صدق اور سچ والی بات تو نہیں ہے، لیکن اگر وہ کلام میں ملی ہوئی نہیں ہوگی تو پھر جو ہے گویا کہ ہمیں علت معلول کا پتہ نہیں چلے گا. گویا کہ دلالت تنبیہ میں 2 چیزیں ساتھ آتی ہیں. ٹھیک. پھر ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ چیز سبب ہے اس چیز کے وجود کا. اگر یہ چیز وجود میں نہیں آتی تو وہ چیز بھی وجود میں نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. جیسے مثلا آپ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ فرض کریں کہ بھائی میں نے یہ چیز بیچی. ٹھیک ہے. یہ چیز بیچی. ٹھیک ہے. تو کہا جاتا ہے بطل البیع، بے باطل ہوگی. بھائی میں نے بیچی، بے باطل ہوگی. معلوم ہوا کہ آپ نے جس طریقے سے بیچی ہے وہ علت نہیں ہے. ٹھیک ہے. بے کے صحت کی. ٹھیک ہے. بس اس چیز کا آپ کا سوال اور یہ جو جواب مل کر آیا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلی چیز سبب ہے کس چیز کا؟ بطلان بے کا. اگر وہ چیز نہیں ہوتی تو بے باطل نہیں ہوتی. وہ کیسے؟ مثلا آپ کہتے ہیں بے تو سمکت فی النہر، بھائی اس دریا میں جتنی مچھلیاں تھیں میں نے بیچ دی. آپ نے یہ جملہ کہا. آگے امام تھے یا مجتہد تھے، انہوں نے کہا بطل البیع، یہ بے باطل ہو گئی. مطلب یہ کہ بھائی جو چیز آپ بیچنا چاہتے ہیں اس میں شرط ہے کہ آپ اس کا قبضہ دے سکیں سامنے والے کو، سامنے والے کے ہاتھ میں پکڑا سکیں. یہ مچھلیاں تو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. بس پکڑنا یہ علت ہے صحت بے کی، اور نہ پکڑنا یہ علت ہے بطلان بے کی. اچھا. اور تیسری جو کیا ہے وہ دلالت اشارہ. دلالت اشارہ وہ یہ ہے کہ جناب 2 جملوں کے درمیان سے آپ ایک نتیجہ نکالتے ہیں، پھر اس نتیجے نکالنے کو جو ہے کیا کہتے ہیں؟ دلالت اشارہ. بھائی بچہ ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے ٹھہر سکتا ہے مشاہد صاحب؟ عام طور پہ 9 مہینے. عام طور پہ کتنے مہینے بیٹا؟ 9 مہینے. لیکن قرآن مجید نے کہا حملہ و فصالہ، یعنی بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنا اور بچے کو دودھ سے جدا کرنے کے لیے کتنے؟ 30 مہینے چاہیے. کتنے مہینے چاہیے بیٹا؟ 30 مہینے. اور پھر ہم الگ سے دوسری آیت میں پھر دیکھتے ہیں کہ اس میں کہا کہ ماں اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے. کتنے سال تک؟ ایک آیت نے کہا کہ بچے کا حمل میں ہونا اور دودھ پینے کی مدت کتنی ہے؟ 30 مہینے. پھر دوسری آیت نے کہا کہ بچے کے دودھ پینے کی مدت کتنی؟ 24 مہینے. اب 30 مہینے سے 24 نکالیں تو باقی کتنے بچے؟ 30 میں سے 24 نکالیں تو باقی کتنے بچے؟ 6. بس معلوم ہوا کہ بچے کا کم از کم ماں کے پیٹ میں 6 مہینہ رہنا ضروری ہے. اب یہ جو آپ نے مطلب نکالا نا، یہ دلالت اشارہ کے ساتھ نکالا. بات واضح ہو گئی؟ خوب.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الامر الثانی، دوسرا امر، تقسیم المدلول المنطوقی، مدلول منطوقی کو تقسیم کرنا الی صریح و غیر صریح، صریح کی طرف اور غیر صریح کی طرف. تنقسم کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تقسیم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. المدالیل المنطوقیہ، بیٹا مدالیل بھی مدلول کی جمع ہے مشاہد، جیسے مفاہیم و مفہوم کی جمع تھی، دو قسموں کی طرف. ٹھیک ہے، صریح اور غیر صریح. پس صریح ہو المدلول المطابقی، پس صریح جو ہے کیا ہے؟ وہ مدلول مطابقی ہے. ٹھیک ہے، یعنی دلالت مطابقی کے ساتھ جس معنی پر دلالت کرے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منطوق صریح. وہ اما غیر صریح، غیر صریح کسے کہتے ہیں؟ المدلول التضمنی. بیٹا مدلول یعنی معنی. دیکھیں، ایک دال دلالت کرنے والا، مدلول جس چیز پر دلالت کی جائے، ٹھیک ہے، وہ یا تو تضمنی کے ذریعے اس پر دلالت کی جائے گی یا دلالت التزامی کے ساتھ. ثم ان الالتزامی علی ثلاثۃ اقسام، پھر التزامی کی کتنی قسمیں ہوئے جناب نسیم صاحب؟ 3. احسنتم. ٹھیک ہے. المدلول علیہ، المدلول بیٹا ال کو الذی کی معنی میں لیں، یعنی وہ معنی جس پر دلالت کی جاتی ہے دلالت اقتضا کے ساتھ. المدلول علیہ، علیہ کی ضمیر ال کی طرف جائے گی، جس پر دلالت کی جاتی ہے دلالت تنبیہ کے ساتھ. المدلول علیہ بدلالت الاشارت، جس پر دلالت کی جاتی ہے دلالت اشارہ کے ساتھ. اما الاول، بھائی ہر ایک کی وضاحت چاہیے مشاہد. فہو ما یتوقف، فہو یعنی یہ اول، ما ایک ایسی دلالت ہے، یتوقف کھڑا ہوا ہے، علیہ اس دلالت پر. کون کھڑا ہے؟ یتوقف کا فاعل کون ہے؟ صدق الکلام، کلام کا سچا ہونا، اور صحت الکلام یا کلام کا صحیح ہونا، عقلی طور پر یا شرعی طور پر. دیکھیں، یا تو ہماری عقل فیصلہ کرتی ہے کہ یہ کلام تب تک سچا نہیں ہو سکتا جب تک یہ فلاں چیز پہ کھڑا نہ ہو، یا شرعی طریقے سے بھائی یہ کلام سچا یا صحیح نہیں ہو سکتا. سچے اور صحیح ہونے میں فرق ہے مشاہد. سچا یعنی جملہ تو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے لیکن حقیقت میں سچ ہے نہیں. صحت کا مطلب ہے کہ جملہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا، یعنی سچ اور جھوٹ کی بات اس میں نہیں ہے، بلکہ جملے کی بناوٹ کو ہی گویا کہ ہم کیا کریں گے؟ غلط قرار دیں گے. کہ قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے نبی کریم کا قول ہے، اللہ تعالیٰ کا درود و سلام ہو ان پر اور ان کی آل پر. رفع عن امتی تسعۃ، میری امت سے 9 چیزوں کو اٹھایا گیا ہے. الخطأ و نسیان، ٹھیک ہے، ایک کیا ہے؟ خطا یعنی غلطی، اور دوسری بھول چک، ادا بھولن وسرن. ٹھیک. فإن المراد بتحقیق مراد رفع المؤاخذت، بھائی خود یہ چیزیں امت سے بھائی دور نہیں ہیں، یہ چیزیں تو امت میں ہیں مشاہد. غلطی ہم کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کرتے. رسول اکرم کرتے ہیں کہ غلطی نہیں کرتے؟ بھائی رسول اکرم کا یہ جو جملہ ہے غلطی نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اس کا صحیح ہونا، صادق ہونا متوقف ہے کہ ہم کہیں کہ غلطی تو ہوتی ہے لیکن غلطی کی سزا میری امت کو نہیں ملے گی. مؤاخذہ مانا سزا. انہا، انہا کی ضمیر جائے گی تسعہ کی طرف ہو، او نحوہا یا عقاب، نحوہا کی ضمیر جائے گی مؤاخذہ کی طرف. وَإِلَّا كَانَ الْكَلَامُ كَاذِبًا، اگر آپ مشاہد صاحب سزا وغیرہ کو نظر میں نہیں رکھیں گے تو یہ کلام کیا ہو جائے گا؟ جھوٹا. کیوں؟ کبھی کبھی آپ کو میں کہتا ہوں نا بیٹا یہ کام آپ نے نہیں کیا، آپ کہتے ہیں میں بھول گیا. بھائی رسول اکرم تو کہتے ہیں کہ بھولنا جو ہے کیا میری امت سے اٹھایا گیا ہے، تو آپ کہتے ہیں بھولنا نہیں اٹھایا گیا، بھولنے کی وجہ سے سزا کو اٹھایا گیا. یعنی اگر میں بھول کر کوئی کام انجام نہ دوں تو مجھے سزا نہیں ملے گی. وقول القائل، یا دوسری مثال، کوئی کہنے والا کہتا ہے اعتق عبدک، تو آزاد کر تیرا بندہ. انی کس کی طرف سے مشاہد؟ کس کی طرف سے آزاد کر؟ میری طرف سے. یا متکلم ہے. اگر نسیم
ان کا ہوتا تو یعنی تو اپنی طرف سے نہیں، انی میری طرف سے آزاد کر، علی الفن 1000 پر، فإن مانا ہو فرماتے اس قول کی معنی پتہ ہے کیا ہے؟ ملک ہو لی، بھائی تو مالک بنا اس عبد کا مجھے، علی الفن 1000 پر۔ بیٹا ملک فعل امر، اس کے فاعل کیا ہے؟ انت، ہو کی ضمیر جاری عبد کی طرف، لی یعنی میں، ملک یعنی تو مالک بنا ہو اس عبد کا مجھے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر کیا کر، ثم اعتق ہو، پھر اس کو آزاد کر دے۔ بھائی میرے اب یہ جو پہلے والا جملہ تھا، میں نیچے چلا گیا نا، ایک بیچ میں لائن چھوڑ دی، آپ نے بھی کچھ نہیں بولا۔ یا اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، تم پوچھو اس گاؤں سے جس میں ہم تھے، فرماتے ہیں فَلَوْ لَمْ يُقَدَّرْ الْأَهْلِ، اگر یہاں پر اہل تقدیر میں نہ ہو تو لَمَّا صَحَّ الْكَلَامُ عَقْلًا، تو اس کو ہم جھوٹ تو نہیں بولیں گے، لیکن یہ عقلی طور پر صحیح نہیں ہے۔ بھائی نسیم، گاؤں جواب دیتا ہے؟ گاؤں والے جواب دے سکتے ہیں؟ گاؤں جواب نہیں دیتا ہے۔ پھر قائل کا قول اعتق عبدک انی، تو آزاد کر اپنا بندہ میری طرف سے، علی الفن 1000 پر، فإن معنی ہو بتحقیق اس کی معنی کیا ہے؟ ملک ہو، تو مجھے عبد کا مالک بنا لے 1000 پر، ثم اعتق ہو، پھر اسے آزاد کر دو، اذ لا یصح العتق شرعا الا فی ملک، اس لیے کہ آزادی شرعی طور پر صحیح نہیں ہے مشاہد مگر اپنی ملکیت میں۔ یہ مثال صحت کی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر وسأل القریۃ والی مثال بھی صحت کی ہے، رفع عن امتی والی مثال صدق کی ہے۔ واما ثانی، دوسری دلالت تنبیہ، فہو، یہ دلالت تنبیہ ما، ایک ایسی دلالت ہے لا یتوقف علیہ صدق الکلام، جس پر کلام کا سچا ہونا متوقف نہیں ہے، ولا صحت الکلام، اور کلام کا صحیح ہونا بھی اس پر متوقف نہیں ہے، نہ عقلی لحاظ سے نہ شرعی لحاظ سے، ولیکن لیکن کان مقترنا بشیء، بھائی یہ جو دلالت ہے، ٹھیک ہے، یہ ملی ہوئی ہوتی ہے ایک چیز کے ساتھ، لو لم یکن ذالک شیء علتا لہ، اگر وہ چیز علت نہ ہوتی لہ اس شے کے لیے، لبعد الاقتران، پھر ان دونوں چیزوں کا آپس میں ملنا بعید ہے، صحت اور صدق نہیں، یہاں پر اقتران کی بات ہے۔ وفقد ربط، اور ایک رابطہ ٹوٹ جائے گا، بین الجملتین، دو جملوں کے درمیان، فیفہم منہ، بھائی پس اس اقتران سے سمجھ میں آتا ہے التعلیل، کہ پہلی چیز دوسرے چیز کے لیے کیا ہے؟ علت ہے۔ فالمدلول هو علیت ذالک شیء، مدلول یعنی وہ جو معنی ہے وہ علت ہے اس چیز کی، لحکم شارع، تاکہ شارع اس پر کوئی حکم کر سکے، کہ قول ہی، جیسے کسی فقیہ کا قول بطل البیع، بھائی میرے مشاہد ابتدا میں وہ بطل نہیں کہتا ہے، پہلے آپ آ کے کہتے ہیں لمن قال لہ، یہ بطل البیع کس کو کہتے ہیں؟ لمن، اس شخص کو، قال لہ جس نے فقیہ کو کہا بیعت السمک فی النہر، سائیں میں نے مچھلیاں بیچ دی جو نہر میں تھیں، فیعلم منہ، بس ان دونوں، پہلے یہ کہا بیعتو، پھر فقیہ نے کہا بطل البیع، بھائی یہ دو جملے ہیں نا، ان دونوں جملوں کے اقتران اور علیت ہوگی تو سمجھ میں آئے گی۔ فیعلم منہ اشتراط القدرت، بس معلومات ہے کہ شرط ہے کہ آپ کو قدرت حاصل ہو علی تسلیم، جو چیز بیچتے ہیں وہ اس کے کنٹرول میں دے سکیں، فی البیع، بیع میں۔ واما الثالث فهو لازم الکلام، بھائی تیسرا یہ ہے کہ وہ کلام کا لازم ہے، ربط اور اقتران بھی نہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنِ الْمُتَكَلِّمُ قَاصِدًا لَهُ، اگر جو متکلم نے اس لازم کا قصد نہ کیا ہو، مثل دلالت قولہ سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرًا، بچے کا ماں کے پیٹ میں رہنا اور بچے کا ماں کے دودھ سے جدا ہونا 30 مہینے کا ہے۔ اذا انضم الى قولہ تعالی، پھر اس قول خدا کو انضم ملاؤ دوسرے قول کے ساتھ، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ٹھیک ہے، مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال، اوپر کیا کہا؟ دودھ پلانا اور حمل 30 مہینے، مشاہد،
پھر نیچے کہا کہ دودھ پلانا 2 سال. ٹھیک. اب اس میں خدا نے بھی یہ چیز قصد کی ہو یا نہ کہ 6 مہینے ماں کے پیٹ میں رہے گا، یہ عقلی طور پہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں رہنے کی مدت 6 مہینے بھی ہو سکتی ہے. علی کون اقل الحمل، اقل حمل یعنی کم از کم جو حمل کی مدت ہے وہ 6 اشہر 6 مہینے ہے. فإن المقصود فی الآیت الاولی، بھائی پہلی آیت کا مقصود کیا تھا؟ بیان ما تتحملہ الام، کہ بیان کریں ماں وہ تکلیفیں جو برداشت کرتی ہے ماں، من الآلام، آلام تکلیف، بھائی علم کی جمع ہے تکلیفیں، وہ مشاق اور مشقتیں، وہ فسانیت، اور دوسری آیت میں یہ مقصد تھا کہ بیان و اکثر مدت رضا، بیان کیا جائے کہ زیادہ سے زیادہ دودھ کتنی مدت پلا سکتے ہیں. غیر ان لازم ہذین المدلولین، غیر یعنی یہ چیز مقصود نہیں تھی لیکن یہ سامنے آ گئی. بھائی ان 2 معنی کا لازمہ کیا ہے؟ مدلول ثالث، ایک تیسری معنی بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے، وہ تیسری معنی کیا ہے؟ ان اقل الحمل 6 اشہر، بھائی کم از کم ماں کے پیٹ میں بچہ کتنا عرصہ رہ سکتا ہے؟ 6 مہینے رہ سکتا ہے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ.